تلاوت کر رہے تھے، یعنی سورہ الحاقم التکاثر، جس کے معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے ہو، یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں آخرت کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ بات یہ ہے کہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ بھی نہیں ملتا مگر صرف اتنا کہ جتنا تو نے کھایا اور خراب کر دیا، پہنا اور پھاڑ دیا اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ بات یہ ہے کہ آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا کچھ بھی نہیں مگر سوائے وہ جو تو نے کھایا اور خراب کر دیا، پہنا اور پھاڑ دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ الہاکم التکاثر وہ سورت ہے جس میں انسان کے انجام کار کے حوالے سے معاملہ ذکر کیا کہ انسان کی زندگی کے درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھیل کود محبوب ہوتا ہے، چنانچہ زندگی کی بالکل پہلی منزل کے اندر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو صرف کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اب اس کو کہو کہ شادی کرنی ہے تو وہ کہے گا جاؤ، مجھے گیند بیٹ لا کے دو میں نے کھیلنا ہے، مجھے بال لا کے دو میں نے کھیلنا ہے، کھلونا لا کے دو، گاڑی لا کے دو میں اس سے کھیلوں گا۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو صرف کھیل کود سے تعلق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ کسی دوسری چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو صرف کھیل کود پسند ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ درجات بیان فرمائے، سب سے پہلا درجہ یہ۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو کھیل کود کے بعد سب سے زیادہ اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو بنانا سنوارنا اچھا لگتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، سب سے پہلی یہ کہ کھیل کود، پھر وہ دوسری وزینۃ، اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو سنوارنا کہ میں سب سے ممتاز نظر آؤں، میں سب سے اچھا نظر آؤں، سلجھا ہوا نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا اسٹیج ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان یہ چاہتا ہے، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ اور پھر تیسرا درجہ کہ زینۃ لہو و لعب و زینۃ، اس کے بعد وہ تفاخر، پھر انسان فخر کرنے لگتا ہے، یعنی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرا یہ اتنا بڑا گھر ہے، اور میری اتنی بڑی سیلری ہے، میری اتنی بڑی ڈگری ہے، میری اتنی اعلیٰ تعلیم ہے۔ انسان پھر ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تقابل میں پڑ جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ انسان کی زندگی کا تیسرا اسٹیج ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے جس میں انسان میں حرص سوار ہو جاتی ہے۔ حرص، پیسہ جمع کرنا، پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، بچے زیادہ ہو جائیں، اولاد زیادہ ہو جائے، انسان کو ہر چیز کی زیادتی کی فکر رہتی ہے۔ یہ جو چوتھا اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں الہاکم التکاثر۔ اور یہ چوتھے اسٹیج کے بعد اور کوئی اسٹیج نہیں ہے، حتی زرتم المقابر، انسان پھر قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ اس اسٹیج میں آ کے انسان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ میں مال کہیں سیو کر لوں، کہ الگ کر لوں، کہ بچا لوں۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ قابل اصلاح ہے۔ پہلے اسٹیج سے لے کے چوتھے اسٹیج تک ان تمام چیزوں میں بہت سی چیزیں قابل اصلاح ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے چوتھے یعنی آخری مرحلے کی چیز کو بیان فرمایا۔ کوئی وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی، تو اور اللہ نے قرآن میں بھی خاص طور پہ اس کو بیان فرمایا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے
کہ 40 سال کے بعد انسان عام طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ زیادہ تر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چونکہ عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے، زندگی میں تجربات حاصل ہو چکے ہوتے ہیں، ہر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوتا ہے، بہت سے مصائب سے گزر چکا ہوتا ہے، تکالیف سے گزر چکا ہوتا ہے، ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، ایک علمی تجربہ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکی تجربہ ہوتا ہے، اور ایک شخصیات سے ملنے سے تعارف ہوتا ہے، انسان دیکھ کے پہچاننا شروع ہو جاتا ہے یہ اچھا آدمی ہوگا، اس کے چلنے سے پتہ چل رہا تھا شرافت والا وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان اس عمر میں آ کے جب اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، زندگی کے تجربوں سے نئے نئے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو مشورے دیتا ہے۔ تو جب انسان دوسروں کو سمجھانے کی سٹیج پہ آ جاتا ہے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک طریقے سے ناممکن ترین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک غلط چیز پر بھی ڈٹ جاتا ہے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو۔ ہمارے ساتھ ایک تعلق والے میری پہلی مسجد کے اندر مسلسل 8 سال وہ اعتکاف بیٹھتے رہے، اور اعتکاف کے اندر وہ تقریباً شروع سے لے کے آخر تک مجھ سے فلکیات کے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں جی بحریہ میں رہا ہوں، اور بحریہ کے اندر میں نے 17 سال لوگوں کو فلکیات پڑھائی ہے، مجھے یہ چاند کی تبدیلی اور اس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور کتنے ہی دلائل دیے لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے۔ بالآخر وہ کہتے دیکھو میں تجربہ اتنا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ایک بات ہے، ایسے بہت سی باتیں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی کہ کسی بڑے عمر کے آدمی کو سمجھانا، اس کی روش کو غلط بتلانا، یہ تقریباً ناممکن کے درجے میں ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کسی چیز کو نکالے، اس کو نکالنا سمجھ ہی نہیں آتا۔ اگر یہ نہ کرے تو کیا کریں، زندگی کیسے گزرے گی؟ اگر وہ نکال کے دیکھے تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ چنانچہ اس عمر میں یہ جو مرض ہے، یہ مرض اگر کسی میں ہوتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے کہ جس کو پیسے جمع کرنے کی حرص آ جاتی ہے، مال جمع کرنے کی حرص آ جاتی ہے، یہ ایسا شخص اور ایسی عورت جب اس عمر میں آ جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے، اور خود اپنی ذات کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے کہ صرف پیسہ جمع کرنا، صرف پیسہ ہی اکٹھا کرنا وہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پیسوں کے اندر لوٹ پوٹ ہونا، یعنی پیسوں کے پیچھے لگ جانا، تو الہاکم التکاثر، مال و دولت کے فخر کرنے نے، مال و دولت کے جمع کرنے نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو نہ دیکھ لو۔ باقی جو 3 باتیں ہیں اس کے حوالے سے میں بات عرض کر چکا ہوں، یعنی اس عمر میں مال کی حرص بہت زیادہ مذموم ہے، اور بڑی عمر میں کسی بھی گناہ کی حرص وہ بہت زیادہ مذموم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔